بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ بندہ اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اپنے وجود کے بقا میں اللہ کا محتاج ہے، اور اپنے کھانے میں، پینے میں، رہائش میں، تمام چیزوں کے اندر اللہ کا وہ محتاج ہے۔ اور جس طرح دنیاوی امور میں محتاج ہے، اپنے دین کے اعتبار سے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ وہ ایمان لا سکتا ہے تو اللہ کی مدد سے لا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے تو اللہ کی توفیق سے، روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے۔ اس طرح جملہ امور میں بندہ اپنے اللہ کا، رب کا انتہائی شدید محتاج ہے۔ بغیر اللہ کے، بغیر اللہ کی مدد کے، نصرت کے، بندہ ایک لمحے کے لیے بھی جی نہیں سکتا، ایک معمولی سے معمولی کام بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو۔ اس لیے کہ ہم تو بندے ہیں، اور بندے کا مطلب ہی ہے کہ وہ غلام ہے۔ جو آدمی غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ کھلائے گا تو یہ کھائے گا، وہ پلائے گا تو یہ پیے گا، وہ رہائش دے گا تو یہ رہے گا، اور تمام کے تمام کاموں میں وہ اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان ہے۔ کسی آقا نے اپنے غلام کو پیدا نہیں کیا ہے، صرف خرید کے لے لیا ہے، لیکن اس کے باوجود غلام اپنے آقا کا محتاج ہوا کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے اعتبار سے ہم تو کتنے بڑے غلام ہیں۔ ایک انسان کا غلام ہو رہا ہے تو وہ تو صرف پیسے کی بنیاد پر کسی کو خرید کر رکھ لیا ہے، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ہمارا وجود ہی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو ہم کچھ نہ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ جس وقت ہم پیدا نہ ہوئے تھے، وجود میں نہ آئے تھے، کہاں تھے ہم؟ ہمارا کیا کوئی نام تھا؟ ہم کو کچھ نام سے پکارا جاتا تھا؟ اس لیے کہ جب ہم وجود ہی میں نہیں آئے، پیدا ہی نہ ہوئے، تو نہ ہم تھے، نہ ہمارا کوئی ذکر تھا، نہ ہمارا نام تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اب ہم وجود میں آئے، کیسا آئے؟ اللہ نے وجود بخشا تو وجود میں آئے۔ اگر اللہ وجود نہ بخشتا تو آج تک بھی ہم پردہ عدم میں ہوتے، ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا۔ اللہ نے وجود عطا کیا، ہمارے وجود میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ وجود ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ ہم کئی چیزوں کے محتاج ہیں۔ کھانا چاہیے، پینے کو چاہیے، رہائش کو چاہیے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کی ماں کا اسے گود چاہیے،
ماں کا دودھ چاہیے، ماں کی نظر چاہیے، ماں کی محبت چاہیے، باپ کا سایہ چاہیے، باپ کے ساتھ اس کا تعلق چاہیے۔ باپ اور ماں ان دونوں کی محبت اور ان دونوں کا التفات اور ان دونوں کی توجہ اس بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ اور ماں ہم کو محبت اپنے طور سے دے رہے ہیں؟ نہیں، ان کی محبت بھی اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی، باپ کے دل میں محبت ڈالی، اور ایسی چاہت اور محبت ڈال دی کہ ماں باپ اپنی تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہیں بلکہ بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ان کو اپنی کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ ماں دیکھو کتنی محبت کرتی ہے بچے کے ساتھ، اپنی تکلیفوں کو بھلا بھلا کر۔ اسے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا لیکن بچے کو نہیں بھولے گی، اپنے پیٹ کے درد کو بھول جائے گی۔ اور کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی اور کوئی پریشانی کا سامنا ہوگا لیکن وہ بچے کی محبت میں ہر چیز کو بھلا دیتی ہے، اپنی نیند کو قربان کرتی ہے، اپنی صحت کو قربان کرتی ہے، اپنے تمام اوقات کو بچے کے پیچھے لگا دیتی ہے۔ یہ جذبہ اگر کسی نے ڈالا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ باپ کے دل میں اگر جذبہ ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ تو دیکھو ماں باپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ ہمارے ساتھ یہ محبت کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی عنایت ہے اور اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ پھر کھانا اور پینا اور رہائش اور مختلف چیزیں، اور پھر ہمارے اندر جو اللہ نے رکھی ہیں چیزیں۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی قابل غور ہے، ایک ہے انسان کا وجود۔ ابھی میں نے کہا کہ انسان کے وجود پانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، لیکن اگر اللہ پیدا کر دیتے، آنکھ نہ دیتے تو؟ اگر اللہ ہم کو پیدا کر دیتے، زبان نہ دیتے تو؟ یا ہاتھ نہ ہوتے، پیر نہ ہوتے، یا ٹیڑے ہوتے، یا لنگڑے لنجے پیدا کر دیے جاتے، اندھے اور بہرے پیدا کر دیے جاتے، زبان نہ ہوتی؟ اب سوچو کہ وجود تو پایا، اس وجود میں ہم اللہ کے محتاج، تو ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے ہم کو عطا کیا اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ورنہ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو انسان کو آنکھ دے سکتی ہے؟ کون سی سائنس، کون سی ٹیکنالوجی، کون سے ڈاکٹرز، کون سے انجینئرز اور کون سے کچھ؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ اگر دیا تو اللہ نے دیا، آنکھیں اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، دل اللہ نے دیا، دماغ اللہ نے دیا، کان اللہ نے دیے، ہاتھ پیر اللہ نے دیے، اور ان تمام چیزوں کے استعمال میں بھی ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں۔ آنکھ کام کر رہی ہے، اللہ کام میں لگایا ہے اس لیے کام کر رہی ہے۔ ہاتھ پیر کام کر رہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی عطا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ اندر سے کوئی نس کھینچ ڈالے سارا جسم فیل ہو جائے، شل ہو جائے۔ دماغ کی کوئی رگ کو کھینچ ڈالے آدمی دیوانہ و پاگل ہو جائے۔ اب سوچو کہ ہم دن رات اللہ کے کتنے محتاج ہیں۔ وجود میں محتاج، آنکھ کان زبان ہاتھ پیر دیگر اعضاء جوارے، ان سب میں اللہ کے محتاج، اور کھانے میں پینے میں رہائش میں ان سب چیزوں میں اللہ کے محتاج۔ غرض یہ کہ ہمارا وجود بتا رہا ہے اور ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ انسان انتہائی محتاج ہے اپنے پروردگار، لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، میں ایسا میں ویسا میں ڈبل پیسہ، ناز اور نخروں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ کہتے ہیں کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ منی سے پیدا کیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ،
ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے، منی کے قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے اللہ ہی سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ ہی کے بارے میں پوچھتا شروع کر دیتا ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اللہ نے مجھے اوپر نماز کیوں فرض کی ہے، اللہ نے پردے کا حکم کیوں دیا ہے، اللہ نے وہ حرام کیوں کیا ہے، اللہ ہی سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنا پاگل، کتنا بے وقوف، پیدائش میں خدا کا محتاج، وہ اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کہاں سے تیرا وجود آ جاتا؟ تجھے آنکھیں نہ دیتا تو تو کیا کر لیتا؟ اگر دماغ نہ دیتا، پاگل بنا کے پیدا کرتا، کون تجھ کو دماغ دے دیتا؟ ایک نس کوئی دنیا میں نہیں پیدا کر سکتا۔ نس تو نس، ناخن جسے آپ ہر ہفتہ نکال نکال کے پھینکتے رہتے ہیں بڑھنے پر، وہ ایک ناخن پوری دنیا کی طاقتیں مل جائے تو نہیں پیدا کر سکتے۔ ساری سائنس کو جمع کر لے، ساری ٹیکنالوجی کو جمع کر لے، تمام ڈاکٹروں کو جمع کر لے، تمام سائنسدانوں کو جمع کر لے، اور یہ سب کے سب اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے علوم و فنون کی بنیاد پر ایک انسان کا ناخن تیار کر کے دکھا دے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان اتنا محتاج ہو کر اپنے وجود میں، اپنی ہر چیز میں اللہ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ تکبر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کا خطاب کا انداز بھی بڑا زبردست ہے، جھنجھوڑنے والا ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کرم کرنے والے، رحم کرنے والے پروردگار سے تجھے کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے؟ دیکھو یہاں رب کی صفت کریم لائے۔ ہم اللہ کے کرم کے ہر جگہ محتاج ہیں، ہر لمحہ محتاج ہے۔ اسے کہتے ہیں بربک الکریم، تیرے اس پروردگار کے ساتھ غرور کیوں کرتا ہے، تکبر کیوں کرتا ہے، ناز اور فخر میں کیوں مبتلا ہو گیا ہے؟ جو کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، ہر چیز تجھ کو عطا کرنے والا، اس پروردگار سے مغرور بن گیا۔ الذی خلقک، جس نے تجھے وجود دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، اور پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا۔ میں نے ابھی کہا نا، وجود آ جاتا، زندہ ہم ہو جاتے، نہ آنکھ ہوتی، نہ کان ہوتے، نہ زبان ہوتی، نہ ہاتھ ہوتے، نہ پیر ہوتے، بس زندہ لاش ہو جاتی، لاش کی طرح پڑے رہتے۔ ایک مردہ لاش ہوتی ہے، زندہ لاش ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا خلقک، تجھ کو پیدا کیا، فسواک، اور پھر تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی تجھ میں اعضا لگائے، ہاتھ کہاں آنا ہے، زبان کہاں لگنا ہے، آنکھ کہاں پیدا کرنا ہے، دماغ کہاں سیٹ کرنا ہے، دل کہاں سیٹ کرنا ہے، ہاتھ پیر کہاں سیٹ کرنا ہے۔ کتنی بہترین سیٹنگ ہے کہ نہیں ہے؟ غور کرو بھائیو، اللہ کی کیسی عجیب سیٹنگ ہے اور بہترین سیٹنگ ہے۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں، اللہ نے ہمارے چہرے میں جو ہے کئی چیزیں لگا دی، آنکھ لگا دی، اور اس کے نیچے ناک لگا دی، اور اس کے دونوں سائیڈوں میں کان لگا دیے، اور ناک کے نیچے اللہ نے منہ بنا دیا۔ کتنی بہترین سیٹنگ ہے، اور پھر یہ سیٹنگ ایسی ہے جس پر دنیا مرتی ہے۔ یہ چہرہ ہی تو ہے نا جس پہ دنیا مر رہی ہے۔ ارے وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنی اچھی ہے، وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنی اچھی ہے، یہ چہرے کو دیکھ کر، اس کی سیٹنگ کو دیکھ کر دنیا مر رہی۔ اللہ نے ایسی سیٹنگ بنا دی، اور پھر اس کے اندر کتنی بڑی حکمت، یہ سب اہم چیزیں اللہ نے اوپر ہی رکھ دی ہے۔
آنکھ رکھ دی ہے، ناک رکھ دی ہے، سائڈوں میں 2 کان رکھ دیے ہیں اور پھر نیچے منہ رکھ دیا ہے۔ اگر ایسا کر دیتے اللہ تب بھی ہمارا وجود تو وجود ہو جاتا۔ کیسا؟ آنکھ سامنے ہوتی، ناک پیچھے ہوتی، تب بھی وجود تو ہو جاتا نا۔ یا یوں کہہ لیجئے ناک تو سامنے ہی ہوتی، آنکھیں پیچھے رکھ دیتے، منہ سامنے اور آنکھ پیچھے، جب دیکھنا ہوتا تو ادھر سے دیکھنا ہوتا، کھانا تو یہاں سے کھانا ہوتا۔ آدمی کو دیکھنا ادھر سے، کھانا ادھر سے، کتنی تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، اور دیکھنے میں کتنا بے ڈھنگا لگتا۔ اب وہ چہرہ جس کو دیکھ کر لوگ مر رہے ہیں، وہ چہرہ دیکھتے تو مار دیتے، اب تو دیکھ کے مر رہے ہیں اور وہ چہرہ دیکھتے تو مار دیتے۔ ارے یہ کیا بھدا ہے کہ بھائی آنکھ ادھر ہے، ناک ادھر ہے اور منہ ادھر ہے، عجیب و غریب سی یہ صورت نظر آتی۔ اللہ نے ایسی سیٹنگ بنائی۔ اور میں کہا کرتا ہوں جب ہمیں کھانا دیا جاتا ہے تو کھانے کو دیکھنا بھی پڑتا ہے اور اس کو سونگنا بھی پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی اور ایک چیکنگ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کا ٹیسٹ اور مزہ کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد نگلنے کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ سب اعضاء سامنے رکھ دیے جس سے کہ سب کچھ ہوتا ہے، دیکھنے کا کام، سونگنے کا کام، چکھنے کا کام اور پھر نگلنے کا کام۔ پلیٹ سامنے آ گئی، آتے ہی آپ پہلے اس کے اوپر آنکھ ڈالتے ہیں، کیسا کھانا ہے، اس کا رنگ کیسا، روغن کیسا، دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، پہلے اسے دیکھ کر آپ پہچانتے ہیں کہ یہ بریانی ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہ سب دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ پہچاننے کے بعد اب ایک اور کام ہوتا ہے کہ بھائی ہے تو کھانا بہت اچھا لگ رہا، بریانی تو ہے لیکن سڑی ہوئی تو نہیں ہے، 2-4 دن پہلے کی سڑی ہوئی ہو اور سامنے لا کے رکھ دی گئی ہو، دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے، ذرا پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ یہ سڑی ہوئی تو نہیں۔ اس کے لیے اب آپ کو ناک کی ضرورت پڑے گی، ناک بتائے گی کہ سڑی ہوئی ہے یا خوشبودار ہے۔ آنکھ سے پہلے دیکھا، اس کے بعد ناک کو استعمال کیا، ہاں بھائی ناک نے کہہ دیا ہے تو خوشبودار ہے اور کوئی سڑی ہوئی بریانی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اور ایک چیز دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے بریانی بھی ہے اور اچھی خوشبودار بھی ہے، کھانے کے لائق بظاہر لگ رہی ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ کیسا ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ اگر نمک زیادہ ہو گیا ہو بریانی میں تو بریانی تو ہے لیکن نمک ڈال دیا گیا ہے اتنا زیادہ کہ وہ کھانے کے قابل نہیں، یا کہ اس کے اندر مسالہ ڈال دیا گیا ہے، حد سے زیادہ مسالہ پڑ گیا، اب وہ کھانے کے قابل نہیں۔ اللہ نے ہم کو جیب عطا کر دی ہے، زبان، آپ تھوڑا سا رکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، کھانے کے قابل ہے یا کھانے کے قابل نہیں ہے، نمک تو زیادہ نہیں ہے، مسالہ تو زیادہ نہیں ہے، مجھے نقصان تو نہیں دے گی یہ چیز، یہ فیصلہ آپ کی زبان کرتی ہے۔ اس کے بعد جب سب چیکنگ ہو جاتی ہے، آنکھوں کی چیکنگ کا مسئلہ حل ہو گیا، ناک نے چیک کر کے آپ کو اجازت دے دی اور زبان نے بھی چیک کر کے آپ کو اجازت دے دی، پھر آپ چبانا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نگلتے بھی ہیں اور اندر وہ جاتا ہے، اور پھر عجیب سسٹم ہے اللہ کا، یہ چیز جو اندر آپ کے پہنچ گئی ہے، یہ اندر پہنچنے کے بعد وہ وہاں پر ایک سسٹم کے ماتحت عجیب عجیب انداز سے کام کر دیے۔ کچھ اس کا حصہ آنکھوں کو روشنی بخشتا ہے، کچھ حصہ آپ کے جسم اور پوری باڈی میں قوت و طاقت پیدا کرتا ہے، آپ کے اس کھانے اور پینے کا کچھ حصہ آپ کے دل کو قوت پہنچاتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ آپ کے دماغ کو پہنچتا ہے، دماغ میں تر و تازگی پیدا کرتا ہے۔ آپ بتاؤ بھائیو، کیا یہ سب آپ کرتے ہیں یا آپ کا خدا کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے انجینئر بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اندر آپ کا کھانا چلا گیا اور کھانے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ اس پورے سسٹم سے بے خبر ہیں، بلکہ آپ کبھی سوتے بھی رہتے ہیں لیکن اندر جسم کے اندر یہ ساری طاقتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ آپ سو رہے بے خبر ہیں،
کسی کام میں ہیں لیکن اندر کا سسٹم برابر جاری ہے. کہاں کیا جانا چاہیے, کون سی قوت کو کہاں پھینکنا چاہیے, یہ پورا سسٹم اندر کام کرتا رہتا ہے. یہ ہے اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا. الذی خلقک فسواک, یہ ہے فسواک, ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا. فعدلک, اور پھر تجھے جو شیپ عطا کیا وہ بھی بڑا معتدل شیپ ہے. کبھی کبھی کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانے کے لیے ذرا ان شیپ بھی کر دیتے, پیٹ بہت بڑا ہو گیا, یا کسی کا سر بہت بڑا ہو گیا, یا کسی کی جو ہے کسی کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے ہو گئے, یا اور کچھ ڈیزائن بدل گیا. اللہ نے کہا کہ دیکھو, غور کرو, سوچو, تم کس پروردگار سے مغروری کر رہے ہو؟ اس پروردگار سے جس نے کہ تم کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک یہ اعضاء تمہارے اندر رکھے اور ہر چیز کو معتدل پیدا کیا. ناک معتدل, آنکھ معتدل, اور زبان معتدل, سر معتدل, ہر چیز معتدل ہے. یعنی لیول سے بنائی اللہ نے ہر چیز. اگر ان کا شیپ کچھ غیر معتدل ہو جائے آدمی دیکھنے کے قابل نہ رہے. چہرہ اتنا بڑا ہو گیا, سر اتنا چھوٹا سا ہو گیا, یا سر بڑا ہو گیا, یا پیٹ بڑا ہو گیا, یا ہاتھ پیر میں کوئی اور چیز ایسی ہو گئی, یہ سب بے ڈھنگا ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے مصیبت ہی مصیبت آ جاتی ہے. تو بھائیو, اللہ کہتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک. پھر آگے ایک اور بڑی اہم چیز بتائی, فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر اللہ نے جس شکل میں چاہا اس شکل میں تم کو ڈھال دیا. ہر آدمی کی شکل الگ الگ, زید کی الگ, بکر کی الگ, خالد کی الگ, پھر عورتوں کی الگ, مرد کی الگ, اس کا ڈیزائن الگ, اس کا ڈیزائن الگ. پھر ان میں سے ہر چیز کی الگ الگ خصوصیات, ان کے اندر دل دماغ جو رکھا گیا, اس کے جذبات الگ الگ, مرد کے جذبات الگ, عورت کے جذبات الگ. ہر چیز کے اندر دیکھتے چلے جاؤ اللہ نے کیسی عجیب و غریب چیزیں انسان کے اندر پیدا کر رکھی. ہر آدمی کی شکل الگ. یہاں پر اگر 1000 لوگ بیٹھے ہیں تو 1000 آدمیوں کی الگ پہچان ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زید کو دیکھ کر بکر سمجھ جائیں, بکر کو دیکھ کر خالد سمجھ جائیں, خالد کو دیکھ کر زینب سمجھ جائیں, اور زینب کو دیکھ کر خالد سمجھ جائیں. ارے بھائی, زینب ہوگی تو اس کی شکل ہے, عورتوں کی شکل. مرد ہے تو اس کی اللہ نے شکل دی, پھر مردوں کو بھی شکل دی, تو سب کی الگ الگ ہے. دنیا میں کروڑ ہاں کروڑ انسان نہیں, اربوں کھربوں انسان اس وقت موجود ہے, اور اب تک بھی پیدا ہوتے چلے آئے. معلوم نہیں کتنے اربوں کھربوں آئے اور چلے گئے, اور آج بھی اربوں کھربوں موجود ہیں, اور پھر آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن اللہ کی قدرت و طاقت کا مشاہدہ کرو, ہر آدمی کی شکل الگ ہے. 2 بھائی ہیں, شکل الگ الگ, 2 بہنیں ہیں, شکل الگ الگ, اور کبھی کبھی مشابہت ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی اللہ دونوں کے درمیان میں ایک ایسا واضح فرق رکھتے ہیں کہ وہاں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے, وہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ سمجھ جائے, اس کو سمجھ جائے, اس لیے کہ اللہ نے ایک باریک سا فرق پھر بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. بعض وقت جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں, دونوں ہم شکل بھی رہتے ہیں, لیکن ہم شکل ہونے کے باوجود ایک کا نام زید رکھا جاتا ہے, ایک کا نام خالد رکھا جاتا ہے, اور جو دیکھتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں یہ خالد ہے, یہ بکر ہے, یہ خالد ہے, یہ فلاں ہے. کیسا پہچانتے ہیں؟ اسی کو اللہ نے کہا فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ جس کو چاہتا ہے جس شکل میں چاہے پیدا کر دیتا ہے, ہر ایک کی الگ الگ شکل بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت. مجھے بات یاد آئی کہ یہ جو ہمارے پوروے ہیں, جس کو کہتے ہیں یہ انگریزی لوگ فنگر پرنٹ, سائنسدانوں کی تحقیق ہے
دنیا میں تمام انسانوں کے انگلیوں کا نقشہ الگ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں چند لوگ ایسے ہوں جن کا یہ نقشہ یکساں ہو. سائنسدانوں نے ایک طویل زمانے سے اس کے اوپر جو ہے محنت کی ہے، تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہر آدمی کی فنگر پرنٹ الگ الگ ہے، اس کا نقشہ الگ الگ ہے. میرا نقشہ دنیا میں کسی کے موافق نہیں ہوگا. آپ کے جو ہے فنگر پرنٹ کسی اور کے مناسب نہیں ہوں گے، مشابہ نہیں ہوں گے. ہر ایک کا الگ الگ اللہ نے بنا دیا. اسی لیے حکومتوں نے، اداروں نے جو ہے فنگر پرنٹ کو مستقل ایک نشان بنا دیا اور اس کی پہچان بنا دی. جیسے آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، چہرے کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور مختلف ذریعوں سے آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. آئیڈینٹی کے اندر اس کو بھی رکھا گیا ہے کہ آپ کی انگلی کے پرنٹس کیسے نکلتے ہیں، یعنی اس کا نقشہ کیسا ہوتا ہے. وہ نقشہ خاص آپ کو اللہ نے دے دیا. دنیا میں کوئی انسان آپ کے انگلیوں کی طرح نہیں رہے گا. یہ ہے اللہ کی کارکردگی. فی ای صورت ما شاء رکب، جس انداز میں چاہے اللہ پیدا کرتا ہے. ہر ایک کو ایک ایک شکل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ فنگر پرنٹ بھی سب کے الگ الگ اللہ نے بنا دیے. بھائیو، اللہ کہتے ہیں کیوں مغرور ہوتے ہو، ناز کرتے ہو، فخر و غرور میں مبتلا ہوتے ہو؟ وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ہر چیز میں تم اللہ کے محتاج ہو، وہاں محتاج ہی بن کے رہو. اگر محتاج نہیں بن کے رہو گے تو تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، دبایا جائے گا، تمہارے فخر کو، ناز کو توڑا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کبریائی، بڑائی یہ میری چادر ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میری چادر ہے، یعنی میرا حق ہے. میں بڑا ہوں، دنیا میں کوئی بڑا نہیں. تم سب کے سب میرے محتاج بندے ہو، ہر چیز میں میرے محتاج ہو. زمین بھی میری محتاج، آسمان بھی میرا محتاج، چاند و سورج بھی میرا محتاج، انسان بھی میرے محتاج، سائنسدان بھی میرے محتاج، بڑے بڑے انجینئرز بھی میرے محتاج، علماء بھی میرے محتاج، بادشاہ بھی میرے محتاج، ساری دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ میرا محتاج، یہاں تک کہ فرشتے میرے محتاج. کون ہے جو میرے سامنے بڑائی کو لے کر آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی تو میرا حق ہے. اور اس چادر کو جو کھینچنا چاہے گا میرے سے، یعنی خود کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا، تکبر کرے گا، ناز کرے گا، فخر کرے گا، اللہ کہتے ہیں جو اس چادر کو کھینچے گا میں اس کو دبا کے چھوڑ دوں گا. اللہ کو دبانے کیا پریشانی ہوگی کوئی؟ جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر رکھا، ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، انسانوں کو، اور روزانہ بھی پیدا ہونے والے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچے کتنے آج پیدا ہوئے ہوں گے؟ کس نے بنایا ان بچوں کو؟ حسین حسین چہرے، خوبصورت خوبصورت بچے، روزانہ جا کر دیکھ لو ہاسپٹلوں میں وجود پاتے چلے جا رہے. پوری دنیا میں کتنے بچے آج پیدا ہوئے ہوں گے؟ ہر لمحہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی قدرت و طاقت. وہ اللہ کو کیا مشکل ہے کہ کسی کے ناز کو، فخر کو، غرور کو توڑنے کے لیے اس کو دبا کے چھوڑ دے. بہرحال بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. اسی کو سمجھانے میں کچھ آیتوں کا حوالہ آیا اور اسی کے روشنی میں آپ کو بتایا کہ ہم کتنے محتاج ہیں. جب ہم اللہ کے محتاج ہیں تو ہمیں محتاجوں کی طرح، فقیروں کی طرح، غلاموں کی طرح اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ یہی چاہتے ہیں میرے بندے بن کر رہیں. میں نے ان کو پیدا کیا، یہ میرے محتاج بن کر رہے. اور اسی محتاجی میں ایک بات یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو. اپنے ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو. کھانا اللہ سے مانگو،
پینا اللہ سے مانگو، اپنے وجود کا بقا اللہ سے مانگو، اپنی آنکھوں کی روشنی اللہ سے مانگو، اپنے اندر قوت و طاقت اللہ سے مانگو، اور باہر کی چیزیں بھی آپ چاہتے ہیں اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اور یہ بتاؤ کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہر چیز میں تیرے محتاج ہیں۔ اللہ کو یہ ادا مانگنے کی اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس کے اوپر غصہ ہوتے ہیں۔ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، دعا نہ مانگنے والا فخر والا ہوتا ہے، دعا نہیں مانگنے والا غرور والا ہوتا ہے، تکبر والا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں تکبر ہے، اللہ سے مانگتا ہی نہیں، آتا ہے چلتا ہے، ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، اپنی عاجزی کا، انکساری کا جو ہے اللہ کو حوالہ دینا نہیں چاہتا، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا نہیں چاہتا، اور یوں نہیں کہتا اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، اے اللہ مجھے کھانا عطا کر دیجئے، مجھے پینے کو عطا کر دیجئے۔ اللہ سے مانگنا اللہ کو محبوب ہے، نہ مانگتے ہیں تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں، اور یہ میری تقریر سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ دعا کی حقیقت غلامی و بندگی کا اظہار ہے، اس لیے اللہ کو پسند ہے۔ غلامی کا اظہار، اپنی بندگی کا اظہار، اپنی عاجزی کا، انکساری کا اظہار دعا کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو دعا بہت پسند ہے کہ میرے بندے میرے سے مانگا کرے، آئے میرے پاس، میں دینے کو تیار ہوں۔ اور اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان بھی کیا جاتا رہتا ہے، رات کے وقت جب 1/3 رات گزر جاتی ہے، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے اللہ اعلان کرواتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، وہاں سے اعلانات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو دینے کو تیار ہوں، کوئی ہے اپنے گناہوں سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کرنے کو تیار ہوں، کوئی ہے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے والا مجھ سے مانگ لے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ خود اعلان کرواتے ہیں میرے بندوں میں اعلان کر دو۔ ممکن ہے کسی عقل پرست کو یہ اعتراض ہو جائے، مجھے تو آج تک آواز آئی ہی نہیں، کوئی کہنے لگے کہ بھائی آپ تو کہہ رہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، لیکن میں نے تو آج تک نہیں سنی آواز، مجھے تو نہ رات میں آواز آئی نہ دن میں آئی، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں، لیکن آج تک مجھے تو کہیں سے آواز نہیں آئی۔ اگر کوئی یہ کہے اس کا جواب یہ ہے کہ آواز تو آ گئی آپ کو، لیکن آپ کان میں ڈانٹ رکھ لیں اور نہ سنیں تو کیا علاج ہے اس کا؟ میں جو بیان کر رہا ہوں آواز آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ اللہ کی آواز ہے، نبی کے توسط سے آئی ہے، اور پھر نبی کی باتیں صحابہ نے بیان کی، صحابہ کی باتیں تابعین نے بیان کی، تابعین نے بیان کی، علماء نے ہر دور میں بیان کی، میں آج بیان کر رہا ہوں تو میری یہ آواز آپ تک آئی تو سمجھو یہ خدا کی آواز ہے، وہاں سے یہاں تک پہنچ گئی ہے آپ کے پاس۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی آواز نہیں آئی، نبی نے اللہ کی آواز سنا دی، نبی نے کہا اللہ یوں کہتے ہیں، نبی سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی نے سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اللہ کے پاس جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا، اور جب بتا دیا اور نبی کی باتیں پھر اگلے نمبر پر صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے، ہر دور کے علماء نے، ہر دور کے مشائخ نے پوری سند کے ساتھ، دیانت و امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کو نقل کیا، تو گویا کہ یہ آواز اللہ کی ہم تک پہنچ گئی۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پہنچی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ دیکھو اللہ کیا چاہتے ہیں، میرے بندے بن جائے،
میرے بندے میرے بھکاری بن جائے، میرے در پہ حاضر ہوا کرے، میرے سے مانگا کرے، اپنی حاجت کو مانگا کرے، ضرورت کو پیش کیا کرے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جو مانگے میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ دعا کا مضمون میں نے شروع کیا، لیکن تمہید میں زیادہ وقت گزرا، اور یہ جو تمہیدی گفتگو ہوئی اس میں ایک بہت بڑی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں آ گئی کہ ہم سب کے سب محتاج ہیں، بندے ہیں، فقیر ہیں، ذلیل ہیں۔ اللہ کی طرف ہم سب کو اپنی احتیاج بتانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ احتیاج کیسے بتانا چاہیے اس کا ایک سلسلہ میں نے عرض کیا، وہ ہے دعا۔ دعا کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔